اسلام اور الحاد، ہمیں ان دونوں کا مقدمہ دیانتداری کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ الحاد پر گفتگو آج کے دور کی سب سے اہم اور سنجیدہ فکری ضرورت بن چکی ہے۔ الحاد انسان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، فطرت کے بارے میں، خدا کے بارے میں پورا ایک فکری بیانیہ رکھتا ہے۔ جب کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ حق و باطل کا فیصلہ بر بنائے استدلال ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو عقلی امکانات بنائے استدلال بنتے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ واضح نمونہ دور حاضر میں سامنے آیا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حیاتیات میں نظریہ ارتقاء کیا ہے، یعنی عقلی امکانات میں سے ایک امکان۔ ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ انسانی عقل مجردات کو بھی بنائے استدلال بناتی ہے۔ سقراط، فلاطون، ارسطو کے یہاں دیکھی، اور آخر میں ہیگل کے ہاں جس طریقے سے اس نے منطق کی تدوین کی ہے۔ انسان کے لیے اس کے علم کا موضوع دو ہی چیزیں، ٹھیک، یعنی وہ جب کسی چیز کو موضوع بنائے گا تو پہلے متعین کرے گا کہ میں کس چیز کو موضوع بنا سکتا ہوں۔ اس کے خارج میں یا آفاق میں مادہ ہے اور اس کے اندر ایک شخصیت موجود ہے، تو نفس اور مادہ یہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں کوئی علم اس دائرے سے باہر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھتے تو جانور بھی ہیں۔ ہمارے اندر جو چیز علم بناتی ہے وہ عقل ہے، یعنی انسان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ ان وجودی حقائق کو انسانیت قبول کرتی ہے، انسان بحیثیت انسان مانتا ہے۔ یہ علم و عقل کے مسلمات میں سے ہے۔ اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے، اور بعض موقعوں پر لوگوں نے کیا ہے، تو وہ صریح مقابرت ہوتی ہے۔ وہ شخص جس وقت انکار کرتا ہے اس کا عمل خود اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بنائے استدلال یہ ہوگی کہ علم و عقل کے مسلمات بنائے استدلال ہے، تو اس میں یہ پہلی چیز ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے، وجودی حقائق، وہ حقائق کی حیثیت سے ماننا، یہ گویا علم کی ابتدا ہے۔ یہ بات کسی سے راز نہیں رہی کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اسی حیثیت سے دیکھا ہے، پیش کیا ہے۔